صلی و نسلم علی رسول الکریم۔ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی عظیم المرتبت قربانی قیامت تک زندہ جاوید رہے گی۔ یہ ایسا سانحہ ہے جس وقت اس کا ذکر کریں یوں معلوم ہوتا ہے تازہ ہے، ابھی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کے جو قاتلین تھے، بدبخت، شقی، لعین، مردود اور مبعوث، مغضوب بھی ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا، اللہ رب العزت نے اسی قصر عمارت میں جس میں ابن زیاد کے محل میں آپ کا سر مبارک جو ہے وہ وہاں رکھا گیا، اور آپ کے باقی رفقا کا، اور ان کے ساتھ بڑی اہانت بھی ہوئی، تذلیل بھی کی گئی، تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ، دیکھیں قدرت کے مقافات عمل کیسا ہے۔ مختار بن سقفی جب آیا تو اس نے کوفہ کا حاکم بنا، اس نے ایک ایک کر کے قاتلین امام حسین سے انتقام لیا۔ کچھ تو ایسے واقعات ہیں جن نے امام حسین کی جنگ کے وقت جن لوگوں نے بدبختی کا اظہار کیا، وہ تو وہاں ہی کوئی گھوڑے میں دسا، کوئی بری طرح موت، اس کی بری موت ہوئی، جس نے امام عالی مقام کی ان کے ادب و احترام کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے بکفساد کیے، وہ تو وہاں ہی ان کے گرفت ہوئی۔ اور باقی جو تھے، مختار سقفی نے، ابن زیاد، ابن سعد، یہ خولی، یہ شمر، یہ سارے وہ لوگ تھے قاتلین امام، ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا، اور ایک دن میں 240 آدمی کو قتل کیا، اور تمام وہ لوگ تھے، کردار تھے جنہوں نے اس سانحہ میں خون ناحق سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ یہ وہ لوگ، وہ کیا منظر تھا کہ ایک دن وہ اس محل میں جناب امام حسین اور آپ کا سر مبارک آپ کے رفقا کا تھا، اور وہاں پر کہنے والے نے یہ کہا، مختار سقفی نے کہا کہ اے در و دیوار، اب دیکھ لو کہ یہی وہ دن تھا جس دن امام حسین اور ان کے شہداء کا خون ناحق کیا گیا تھا۔ اے مجرموں، اے اللہ کے دشمنوں، اے اللہ کے دین کے رکھوالوں کے جو ہے ان کے دشمنوں، اور اعدائے دین کے دشمنوں، نبی پاک کے خاندان کے دشمنوں، دیکھو تمہارا کیا، تم اپنے انجام تک پہنچ چکے ہو اور واصل جہنم ہو چکے۔ جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا قرآن مجید میں، اس نے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں گیا۔ اور جس نے نواسۂ رسول جو دین کی بنیاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت اطہار، تو فرمایا کہ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، دوسری جگہ سنت بھی فرمایا، تو فرمایا اہل بیت کو مضبوط سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کتنی بدبختی تھی جنہوں نے اہل بیت کے خون ناحق سے اپنے دامنوں کو جو ہے وہ آلودہ کیا، اور قیامت تک کے لیے مردود اور مقبوض ہو گئے۔ آج میں اس عاشورائے محترم کے موقع پر جناب امام حسین کی شان میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ ان کی کہ حضور، یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سلام جو ہے ان کے حضور، کربلا کے شہداء کے حضور اللہ تعالیٰ پہنچائے، اور ہم سب کی ان کے استفاد، ہم سب کی منازل دینی، دنیاوی، اخروی آسان ہو۔ اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام، اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام، اور سربرہنا بیبیوں کو، سربریدوں کو سلام، اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام۔ جل گئے تھے جن کے خیمے، چھن گئی تھیں چادریں، جل گئے تھے جن کے خیمے، چھن گئی تھی چادریں، ان عفیفاؤں کو ان
دامن دریدوں کو سلام. اصغر معصوم کے حلقوم سے ٹپکا تھا جو، اصغر معصوم کے حلقوم سے ٹپکا تھا جو، اس کی ان نازک وریدوں کو سلام. اس کی ان نازک وریدوں کو سلام. اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام. دین حق پر سر کٹا کر ہو گئے جو سرفراز. دین حق پر سر کٹا کر ہو گئے جو سرفراز. راہ حق کے ان جیالوں سرکشیدوں کو سلام. راہ حق کے ان جیالوں سرکشیدوں کو سلام. برگزیدہ آج بھی ہیں دونوں عالم میں حسین. برگزیدہ آج بھی ہیں دونوں عالم میں حسین. جو رہے حامی تیرے ان برگزیدوں کو سلام. جو رہے حامی تیرے ان برگزیدوں کو سلام. اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام. ریگزارے کربلا تجھ سے ہے میری التجا. ریگزارے کربلا تجھ سے ہے میری التجا. بھیجتی رہنا ہمیشہ تو ان شہیدوں کو سلام. بھیجتی رہنا ہمیشہ تو ان شہیدوں کو سلام. اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام. اے زمین کربلا تیرے شہیدوں کو سلام. وآخر دعوانا